کہانی شروع ہوتی ہے ایک طاقتور بادشاہ سے جس کا نام تھا شداد۔ وہ عاد قوم کا بادشاہ تھا جسے دنیا میں اپنی شان و شوکت اور عظمت کی بنیاد پر پہچانا جاتا تھا، لیکن شداد کے دل میں ایک بے پناہ غرور پیدا ہوا اور اس نے صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے خود کو خدا کے برابر سمجھنا شروع کر دیا۔ شیخ القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تمہیں کبھی کسی انسان کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا۔ ایک جب تو نے مجھے پرسکون سمندر میں طوفان اٹھانے کا کہا اور موجوں نے جہاز کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا اسی دوران بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ جہاز کے ایک تختے پر پڑی تھی۔ تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رقت طاری ہوئی۔ دوسرا، جب شداد نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کی تو نے اسے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت ہی دیکھ پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تجھے معلوم ہے کہ تجھے دونوں دفعہ ایک ہی شخص پر رحم آیا۔ یہ وہی بچہ ہے جس کے تختے کو کئی دنوں بعد میں نے کنارے پر آ لگایا، اس پر اپنی نوازشات کی اور اسے دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کی۔ یہ بچہ وہی شداد ہے۔ شداد قوم عاد میں سے تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کے قد 12 گز کے تھے۔ شداد شروع میں بے حد انصاف پسند حکمران رہا، جس کی وجہ سے اسے بے پناہ عروج حاصل ہوا اور آس پاس کی ساری حکومتیں اس کے نیچے آ گئیں۔ اس تسلط اور غلبے نے شداد میں غرور پیدا کر دیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی۔ اسے بتایا کہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے۔ شداد نے پوچھا، اے ہود، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو جو جنت کے بارے میں معلوم تھا بتا دیا۔ یہ سن کر شداد انتہائی مغرور لہجے میں بولا، اے ہود، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد شداد نے جنت کی تعمیر شروع کروا دی اور دنیا کے سب حکمرانوں سے سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجنے کا حکم دیا۔ شداد نے عدن شہر کی بنیادیں اتنی گہری رکھیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ ان پر سونے چاندی کی دیواریں چنی گئیں۔ اس 4 دیواری کے اندر 3000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل کے 1000 ستون اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ شہر کے درمیان میں ایک نہر بنا دی گئی اور اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں ہر محل میں لے جائی گئیں۔ نہروں کی دیواریں یاقوت، مرجان، موتی اور دوسرے جواہرات سے سجائی گئیں۔ نہروں کے اندر کسی میں دودھ، کسی میں شہد، کسی میں شراب جاری کر دی گئی۔ 12 سال یا 100 یا 300 سال بعد جب محل سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام وزراء و امراء کو حکم ہوا کہ وہ اس میں آباد ہو جائے۔ اس کے بعد شداد نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے ساتھ علماء اور سابقہ انبیاء کے ورثاء اور لشکر لے کر جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص نظر آیا۔ شداد نے پوچھا، تم کون ہو؟ سیاہ لباس میں ملبوس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ تیری جان لینے آیا ہوں۔ مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں اپنی جنت دیکھ سکوں۔ نہیں، بالکل بھی اجازت نہیں۔ اچھا، مجھے گھوڑے سے تو اترنے دو۔ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور ساتھ ہی ایک ہولناک چیخ ماری۔ سارے کا سارا شہر اور اس میں موجود لوگ زمین میں دھنس گئے۔ 1984 میں خلائی شٹل کی مدد سے شداد کی بنائی ہوئی جنت کے کچھ آثار ملے ہیں۔ یہ علاقہ ماضی میں یمن کا حصہ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام حضر الموت تھا۔ اس علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی، جو چیز گر جاتی وہ چند لمحوں میں زمین میں دفن ہو جاتی۔ شاید شداد کی جنت آج بھی زمین میں دھنس رہی ہے۔